تھوڑا تھوڑا کاغذ پڑا ہوا تھا اور وہ اس کاغذ کو ہاتھ لگائے بغیر بھی جانتی تھی کہ وہ کون سا کاغذ تھا۔ انکل جہانگیر دوسرے دن شام کو پہنچ گئے تھے۔ ان کا موڈ واقعی اس بار کچھ اور ہی طرح کا تھا۔ ہر بار جب بھی آتے تھے تو بہت خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے۔ علیزہ سے کافی گرم جوشی سے حال احوال پوچھا کرتے تھے، مگر اس بار وہ بہت سنجیدہ تھے۔ علیزہ سے ان کی رسمی سی سلام دعا ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ نانو کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہاں ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں وہ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی۔ اس نے بس ملازم کے ہاتھ چائے اور کچھ کھانے کی چیزیں اندر بھجوا دی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے بعد انکل نانو کے ساتھ باہر لاؤنج میں نکل کر آ گئے تھے۔ علیزہ نے نانو کے چہرے پر بھی ٹینشن دیکھی تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہ اس طرح پریشان نظر آ رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد عمر کا فون آ گیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر تھا اور ڈرائیور بھیجنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نانو نے اس کا فون ریسیو کیا تھا اور ڈرائیور کو بھجوا دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد پورش میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ علیزہ نے انکل کے چہرے پر نظر دوڑائی تھی۔ وہاں تناؤ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ نانو اور انکل جہانگیر کی باتیں سن رہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے فیملی ممبرز کے بارے میں معمول کی گفتگو میں مصروف تھے، مگر ان کی گفتگو میں گرم جوشی یا خوشی نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صرف وقت گزارنے کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ علیزہ نے ایک گہری سانس لی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور عمر اپنی ہی رو میں اندر آیا تھا۔ پہلے قدم اندر رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر موجود ہلکی سی مسکراہٹ کو غائب ہوتے دیکھا۔ وہ انکل جہانگیر کو دیکھ چکا تھا اور علیزہ نے اس سے پہلے اس کے چہرے کو کبھی اتنا بے تاثر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے انکل جہانگیر کو ایک نظر دیکھا اور پھر گہری نظروں سے نانو کو دیکھا تھا، اور اس وقت علیزہ کو اس کی آنکھوں میں شکوہ نظر آیا تھا۔ دروازہ بند کر کے اب وہ آگے بڑھایا تھا۔ السلام علیکم کے 2 لفظ کہنے کے بعد وہ وہاں رکے یا کسی کو دیکھے بغیر لاؤنج سے گزر گیا تھا۔ انکل جہانگیر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ علیزہ تم جاؤ اور اس سے کہو کہ کپڑے بدل کر کھانے کے لیے آ جائے، کھانا تیار ہے۔ نانو نے اسی لمحے علیزہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر اسے 2-3 بار دستک دینی پڑی تھی، پھر وہ رک گئی۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی ڈریسنگ میں کپڑے تبدیل کر رہا ہو، اس نے سوچا تھا۔ چند منٹ وہ وہیں دروازے کے باہر کھڑی انتظار کرتی رہی، پھر اس نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی تھی۔ اس بار اسے انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، فوراً ہی اسے عمر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عمر اب سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ نانو کہہ رہی ہیں کہ آپ کھانے کے لیے آ جائیں۔ علیزہ نے نانو کا پیغام اسے دیا تھا۔ پاپا کب آئے ہیں؟ اس نے علیزہ کی بات کے جواب میں سوال کیا تھا۔ انکل آج شام کو آئے ہیں۔ اور تم لوگوں کو پہلے سے پاپا کے آنے کا پتہ تھا؟ اس بار اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ کل انکل نے فون کر کے نانو کو اپنے آنے کا بتایا تھا۔ صبح جب میں نے گرانی کو فون کیا تھا انہوں نے مجھ سے پاپا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انکل نے نانو کو منع کر دیا تھا کہ وہ ان کے آنے کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، یوں جیسے اس کی بات کو جانچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر موبائل پر کال ملانی شروع کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے نانو کو اس کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ملازم نے چند منٹوں بعد انہیں کھانا لگنے کی اطلاع دی تھی اور وہ تینوں اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئے تھے۔ ان کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی عمر ڈائننگ روم میں آ گیا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ملازم نے سوپ سرو کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے سوپ نہیں چاہیے۔ اس نے سوپ کا پیالہ ایک طرف کرتے ہوئے چاولوں کی ڈش اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔
نانو باری باری انکل جہانگیر اور عمر کو ڈشز سرو کر رہی تھیں۔ عمر سر جھکائے ہوئے ایک لفظ کہے بغیر پوری سنجیدگی سے کھانا کھاتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی انکل کی طرف دیکھنے یا انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری طرف انکل جہانگیر بھی بہت خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ علیزہ کھانا کھاتے ہوئے باری باری انکل جہانگیر اور عمر پر نظر دوڑاتی رہی۔ عمر نے سویٹ ڈش کھانے کے بعد پلیٹ کھسکا کر نیپکن اٹھا لیا تھا اور وہ منہ پونچھ رہا تھا جب نانو نے اسے مخاطب کیا تھا۔ عمر، اب تم میرے کمرے میں چلنا، مجھے تم سے اور جہانگیر سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ علیزہ نے یکدم اس کے چہرے پر تناؤ دیکھا۔ مجھے اس وقت کسی سے کچھ بھی بات نہیں کرنا ہے، میں بہت تھک چکا ہوں اور جو واحد چیز میں اس وقت چاہتا ہوں وہ نیند ہے۔ جہاں تک آپ کی بات سننے کا تعلق ہے تو وہ میں صبح سن لوں گا، اور اس کے علاوہ مجھے کسی دوسرے کی نہ تو کوئی بات سننا ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنا ہے۔ وہ کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ علیزہ جان گئی تھی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ اس نے انکل جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی تھی۔ کیوں؟ مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ علیزہ نے انہیں تیز آواز میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ مجھے آپ سے جتنی باتیں کرنا تھیں میں کر چکا ہوں، مزید باتوں کی ضرورت نہیں ہے، عمر نے پہلی بار ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مگر مجھے تم سے بہت سی باتیں بھی کرنی ہیں، یہ تم اچھی طرح سن لو، تم اس طرح سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بار انکل جہانگیر نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ نانو نے انکل جہانگیر کے کندھے کو دبایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جہانگیر؟ کیوں اس طرح سے چلا رہے ہو؟ آرام سے بات کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں گرانی، انہیں چلانے دیں۔ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے چلانے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے؟ تم بھی تمیز سے بات کرو، وہ باپ ہے تمہارا۔ اس بار نانو نے عمر کو جھڑکا تھا۔ یہ باپ نہیں ہے، ٹریڈر ہے۔ ان کے نزدیک ہر چیز بکنے والی شے ہے، چاہے وہ ویلیوز ہو یا پھر اولاد۔ اس نے تلخی سے انکل جہانگیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ سن رہی ہیں اس کی باتیں؟ انکل جہانگیر نے تشی سے نانو سے کہا تھا۔ آپ نے ہی خواہش کی تھی باتیں سننے اور سنانے کی، یہ میری خواہش نہیں تھی۔ عمر، تم بیٹھ جاؤ، نانو نے عمر سے کہا تھا۔ مجھے بیٹھنا نہیں ہے، جب مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنا ہے تو پھر مجھے یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ انکل جہانگیر ہون بھیجے ہوئے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، انہوں نے اس کے جاتے ہی نانو سے کہا تھا۔ اس وقت اسے سونے دو، وہ تھکا ہوا ہے اس لیے زیادہ تلخ ہو گیا ہے۔ تم صبح دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور کچھ نرمی سے بات کرنا۔ وہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے، جوان ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس طرح وہ کبھی بات نہیں سنے گا۔ نانو انکل جہانگیر کو سمجھا رہی تھیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اس سے نرمی سے بات نہیں کی ہے؟ میں اس سے ہر طرح سے بات کر چکا ہوں، مگر وہ اپنی بات پر جمع ہوا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اس کی ضد میرے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تیز آواز میں نانو سے بات کر رہے تھے، جو بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، فی الحال ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سونے چلا گیا ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، صبح دیکھوں گی کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ نانو نے انکل جہانگیر کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور وہ انکل جہانگیر کو اپنے ساتھ لے کر ٹیبل سے اٹھ گئیں۔ علیزہ چپ چاپ وہیں بیٹھی انکل جہانگیر کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ ملازم ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھانے لگا۔ وہ سوچتی رہی کہ اس بار عمر اور انکل کے درمیان وجہ تنازع کیا ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ پہلا جھگڑا نہیں تھا۔ علیزہ کو ایسے بہت سے مواقع یاد تھے جب ان دونوں کے درمیان اختلافات ہوتے رہے تھے، مگر اس بار معاملہ یقیناً زیادہ سیریس تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی واپسی تک انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان جو بات ہونا ہوگی ہو چکی ہوگی، اور گھر کا اعصاب شکن ماحول بدل چکا ہوگا۔ مگر سپہر کو واپسی پر اسے پتہ چلا تھا کہ عمر صبح ہی کہیں چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ انکل جہانگیر کا پارا آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور نانو کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عمر شام کے وقت واپس آیا تھا۔
اور اس بار انکل جہانگیر نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے بات کرنی شروع کر دی۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور علیزہ چند منٹ پہلے ہی انہیں چائے دے کر آئی تھی۔ میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، عمر نے لاؤنج میں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ عمر نے نانو کو بات بھی مکمل نہ کرنے دی تھی۔ گرینی، میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ کچھ دن سکون سے گزار سکوں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ نانو نے اسے آواز دی تھی مگر اس نے ان کی آواز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ علیزہ، جاؤ اسے جا کر کہو کہ آ کر چائے تو پی لے، نانو نے علیزہ سے کہا۔ وہ اٹھ کر عمر کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ دستک کی آواز سنتے ہی اندر سے عمر نے آواز دی تھی۔ علیزہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گلے میں بندھی ہوئی ٹائی کھول رہا تھا۔ علیزہ نے نانو کا پیغام اسے پہنچا دیا تھا۔ نہیں، مجھے چائے نہیں پینی، اس نے بڑی ترشی سے کہا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید وہ رات کو دیر سے سویا تھا۔ علیزہ کو بے اختیار اس پر ترس آ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انکل جہانگیر کو یہاں سے واپس بھیج دے۔ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تو نانو اور انکل اسے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ اس نے خود ہی جانبداری سے سوچا تھا۔ میں چائے یہاں لے آؤں؟ علیزہ نے ہمدردی سے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑی رکھائی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اسی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ چائے پینا ہی نہیں چاہتا، اس نے لاؤنج میں آ کر کہا تھا۔ وہ میرا سامنا کرنا نہیں چاہتا، آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے انکل جہانگیر کا چہرہ سرخ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ علیزہ، تم اس سے جا کر کہو کہ میں بلا رہی ہوں، نانو نے انکل جہانگیر کو جواب دینے کے بجائے اس سے کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر واپس پلٹ گئی تھی۔ اسے اپنے پیچھے انکل جہانگیر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ایک بار پھر نانو سے کچھ کہہ رہے تھے۔ عمر اس بار اس کے پیغام پر بھڑک اٹھا تھا۔ میں ایک بار بتا چکا ہوں کہ مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے باہر آنا ہے۔ تم جا کر گرینی سے کہہ دو اور پلیز اب دوبارہ یہاں کوئی پیغام لے کر مت آنا، بار بار مجھے ڈسٹرب مت کرو، اس نے خاصی تلخی سے علیزہ سے کہا تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ عمر نے کبھی اسے اس طرح سے جھڑکا ہو۔ وہ ایک بار پھر پلٹی تھی اور تب ہی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر انکل جہانگیر اندر آ گئے تھے۔ آپ کو میرے کمرے میں اس طرح داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، اس نے عمر کو تیز آواز میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، وہاں ٹھہرے یا چلی جائے۔ یہ کمرہ میرے باپ کا ہے، انکل جہانگیر نے جواباً کہا تھا، لیکن آپ کا نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، عمر نے ترشی سے ان سے کہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا خود غرض، خود پسند اور غیر ذمہ دار شخص نہیں دیکھا۔ انکل نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ ہاں، میں خود غرض، خود پسند اور غیر ذمہ دار ہوں کیونکہ آپ کا ہی بیٹا ہوں، عمر نے انہیں اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ علیزہ کو انکل جہانگیر کے پیچھے دروازے میں نانو نظر آئی تھی۔ میں تم سے آخری بار صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے جتنی بات کرنی تھی کر چکا ہوں، اب اور کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کو پہلے بھی میں انکار کر چکا ہوں، اب بھی انکار ہی کرتا ہوں، اور میرا جواب آئندہ بھی یہی ہوگا۔ اب آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ عمر، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس طرح بہیو کیوں کر رہے ہو؟ اس بار نانو آگے آئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک بہیو کر رہا ہوں، آپ نہیں جانتی کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ جہانگیر جو کہہ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، نانو اس بار دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ عمر حیران نظر آیا۔ آپ جانتی ہیں اور پھر بھی آپ کو اس بات میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہا؟ عمر، تمہیں شادی تو کرنا ہی ہے تو پھر جہانگیر کی مرضی سے کرنے میں کیا حرج ہے؟ علیزہ نے ایک شوق کے عالم میں نانو کی طرف دیکھا تھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ آپ کے بیٹے نے ساری زندگی دوسرے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، اور گرینی، میں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ تمہیں کیوں استعمال کرے گا؟ تم تو اس کے بیٹے ہو۔ ہر باپ اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں سوچتا ہے، ہر باپ اپنی اولاد کی خوشی چاہتا ہے۔ ہر باپ نہیں گرینی، ہر باپ نہیں۔ کچھ باپ آپ کے بیٹے جیسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں، صرف اپنی خوشی کا ہی خیال رکھتے ہیں۔
یہ جس سیاستدان کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا. اگر بات خوشی کی ہے تو میں وہاں شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتا. یہ میری خوشی کی خاطر مجھے مجبور نہ کریں. مگر گرینی بات خوشی کی نہیں ہے, بات قیمت کی ہے. انہیں میری بہت اچھی قیمت مل رہی ہے اور یہ مجھے بیچ دینا چاہتے ہیں. عمر تم غلط کہہ رہے ہو, نانو نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمر استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا. گرینی میں غلط نہیں کہہ رہا اور آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتی. عمر تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ جہانگیر بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے, تعلیم یافتہ ہے, اس کا باپ منسٹر ہے, اس ملک کے چند نامی گرامی خاندانوں میں سے ایک ہے. تمہیں اور کیا چاہیے ہے؟ اس لڑکی سے شادی کر کے تمہارا اپنا کریئر بن جائے گا. مجھے کریئر نہیں بنانا ہے, مجھے کسی نامی گرامی خاندان کا حصہ نہیں بننا ہے. مجھے صرف آزادی چاہیے. آدھی زندگی باپ کے اشاروں پر ناچتے ہوئے گزار دی, باقی زندگی بیوی اور اس کے خاندان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا. جس لڑکی کی خوبصورتی اور تعلیم کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں میں سب کچھ جانتا ہوں. اس کے کتنے بوائے فرینڈز ہیں اور اس کا باپ اس سے مجھ سے کیوں بیاہنا چاہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں. عمر فضول بات مت کرو. تمہارا باپ تمہارے لیے کسی برے کیریکٹر کی لڑکی کا انتخاب کیوں کرے گا؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. سامنے کھڑے ہیں آپ کے, اس لڑکی کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. آپ انہی سے پوچھ لیں. مجھ پر تو آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو ان سے پوچھیں کہ وہ کتنی با کردار لڑکی ہے. اس نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے باپ کی طرف اشارہ کیا تھا. تم کتنے با کردار ہو؟ جہانگیر نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا. اگر تم اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تو میں بھی تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. آپ مجھ سے با کردار ہونے کے بارے میں سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو یہ سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. میرا کردار اچھا نہیں ہے تو اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فورن آفس کے ایک چپڑاسی کے سامنے بھی آپ کا نام لیا جائے گا تو وہ آپ کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کر دے گا. وہ اب آپے سے بالکل باہر ہو چکا تھا.